ڈاکٹر حمید اللہ خان میں لکھتے ہیں کہ طالب علم کئی ماہ مسلسل پڑھتے ہیں، پھر ان کو موسم گرما کی تعطیل مل جاتی ہے۔ ملازمین ہفتے میں 6 دن کام کرتے ہیں اور 7ویں دن ان کو آرام اور فرصت کے لیے چھٹی ملتی ہے۔ لوگ تمام دن دماغی اور جسمانی قوت خرچ کرتے ہیں، اس کے بعد نیند کا آرام دوسرے دن کے لیے ان کو تازہ دم بنا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ مشین اور اوزار بھی آرام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موٹر کار، ہوائی جہاز، ریل وغیرہ کو بھی بہت دور چلنے کے بعد مشین گرم ہو جانے سے مشین ٹھنڈا ہونے تک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کیا یہ خیال کرنا معقول نہ ہوگا کہ پیٹ اور ہضم کرنے والے اعضاء کو بھی آرام لینے کی ضرورت ہے؟ اگر سارا دن داڑھ چلتا رہے تو پیٹ بھی چلتا رہے گا اور ہاضمے کے اعضاء کمزور ہو جائیں گے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ موجودہ ڈاکٹر بھی اس نتیجے پر پہنچے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ، جرمنی وغیرہ کے ڈاکٹروں کی ایک بڑی تعداد مختلف بیماریوں کا نسخہ بیمار کی بیماری یا جسمانی قوت کے لحاظ سے طویل یا مختصر مدت کے لیے بھوک اور پیاس تجویز کرتے ہیں۔ ڈاکٹرز نے یہ بھی دریافت کیا ہے کہ پیٹ کے مختلف اعضاء میں بھوک اور پیاس سے ایک خاص قسم کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ مادہ بہت سے جراثیم کو مار ڈالتا ہے جو مختلف بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ اعداد و شمار بھی یہ بتلاتے ہیں کہ متعدد بدہضمی اور دوسری بیماریاں ان لوگوں میں کم ہوتی ہیں جو ہر سال روزہ رکھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آدمی کو آب و ہوا اور موسم کی تبدیلی کی بھی وقتاً فوقتاً ضرورت پڑتی ہے۔ جو شخص بیماری سے صحت یاب ہوتا ہے تو اس کو آرام لینے کے لیے ڈاکٹر ایسے مقام پر جانے کا مشورہ دیتے ہیں جو اس کے لیے ہمیشہ رہنے کے مقام سے جدا ہو۔ زیادہ خوش قسمت لوگ گرمیوں کا مہینہ اپنے وطن کے باہر سرد مقام پر گزارتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہوا کہ اپنے معمول کو وقتاً فوقتاً بدلتے رہیں۔ یہ بھی ایک قسم کا آرام لینا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ کاشتکار اپنے کھیتوں کو ایک سال آڑ کام میں لاتے ہیں اور زمین کو بھی آرام لینے دیتے ہیں۔ مسلسل کاشت کرتے رہنے سے زمین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسلام سال بھر روزہ رکھنے سے منع کرتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو بھی ممانعت ہے جو روزے سے روحانی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تجربے سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ہمیشہ روزہ رکھے تو یہ ایک عادت، ایک فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور ایسا شخص روزے سے وہ فائدہ حاصل نہیں کر سکتا جو وقفے سے روزہ رکھنے والا شخص حاصل کرتا ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دن سے زیادہ مسلسل روزہ رکھے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص 1 مہینے سے کم روزہ رکھے تو وہ زیادہ اثر نہیں کرتا۔ روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے سے ممکنہ فوجی فائدے بھی ہیں۔ بعض وقت سپاہی کو غذا اور پانی نہیں ملتا، پھر بھی اس کو دن بھر اور رات تک لڑنا پڑتا ہے۔ جس شخص کو رمضان کے مہینے کے پورے روزے رکھنے کی عادت ہو اور اس کے ساتھ ہی ساتھ رات میں تراویح بھی پڑھنی ہو تو ایسا سپاہی ایسے ایمرجنسی کاموں کے لیے اس سپاہی سے زیادہ موزوں ہو سکتا ہے جو ایسی مشق کا عادی نہیں ہوتا۔ آج کل کے آرام طلبی کے زمانے میں کردار کی مضبوطی اور ایسے مشقوں کی اہمیت کو گھٹایا نہیں جا سکتا۔ اس بیان کو اس بات کے اظہار پر ختم کیا جاتا ہے کہ جو لوگ ڈاکٹر کے مشورے پر طبی بنا پر یا کسی مجبوری کی بنا پر روزہ رکھتے ہیں تو ان کو روزے کا مادی فائدہ حاصل ہوتا ہے، لیکن ان کی نیت روحانی تلاش نہیں ہوتی، اس لیے ان کو کوئی روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ مسلمان اللہ کے حکم کی تعمیل کی نیت سے روزہ رکھتے ہیں، اس لیے ان کو پاکیزگی اور ثواب ملتا ہے اور پھر وہ روزہ کی جسمانی اور مادی فائدوں سے بھی محروم نہیں رہتے۔ مختصر یہ کہ کسی بھی نقطۂ نظر سے مسلمان کے روزہ رکھنے کے طریقے پر غور کریں تو وہ دوسرے مذہب کے لوگوں کے روزہ رکھنے کے طریقے سے فوقیت رکھتا ہے۔